في الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ اللہ رب العالمین سورۃ المؤمنون آیت نمبر 5 اور 6 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملکیں، پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں۔ ہم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ یہاں سے مومنون اہل تقوی کا چوتھا وصف بیان کیا گیا کہ جو اہل ایمان ہیں، مومنین ہیں، ان کی چوتھی کوالٹی یہ ہوگی، چوتھی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والا ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے، یعنی زوجہ اور جو شرعی باندی جو پہلے دور کے اندر ہوا کرتی تھی، ان کے علاوہ اگر کوئی اور اپنی شہوت پورے کرنے کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ کی حدوں کو کراس کرنے والا ٹھہرائے گا۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں۔ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا پانچواں وصف، پانچویں خوبی بیان فرمائی کہ وہ اپنے جو ان کے پاس امانتیں رکھائی جاتی ہیں ان کی بھی پاسداری کرتے ہیں، اور اپنے جو لوگوں سے انہوں نے وعدے کیے ہیں، وعدہ پیمان کیا ہے، ان کی بھی رعایت کرنے والے ہیں۔ یاد رہے کہ امانتیں خواہ اللہ کی ہوں یا مخلوق کی ہوں، اور عہد چاہے اللہ سے ہو یا مخلوق سے ہو، اسے بہرحال پورا کرنا بندہ مومن پر لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اللہ سے عہد و پیمان یا اللہ کی امانتیں کیا ہیں کہ اللہ رب العالمین کی امانت، سب سے پہلے تو اللہ کی امانت ہمارا جسم ہے۔ یہ پورا کا پورا جسم جو ہمارا وجود ہے، یہ اس کے ہم مالک نہیں، اس کا حقیقی مالک رب العالمین ہے۔ یعنی ہم اپنے جسم کے اندر تصرف کرنے کے بھی اہل نہیں، کہ جو ہمارا جسم ہے 5 فٹ 6 فٹ، یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے۔ اگر اس کو ہم بلا ضرورت کسی وجہ سے ہم ضرر پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، تو گویا کہ ہم امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی اپنی آنکھ نکال دے یا کوئی جسم کا اعضاء نکلوا دے، تو علماء نے فرمایا کہ جو ایک انسان دوسرے کو اپنے اعضاء ڈلیور نہیں کر سکتا، تو اس کی توجیہ اور وجہ یہی ہے کہ انسان اپنے جسم کا مالک نہیں، کہ یہ اللہ کی امانت ہے۔ اسی لیے ایک انسان کی پیوندکاری دوسرے انسان کے لیے جائز نہیں۔ اور بندوں کی امانتیں کہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی اپنی کچھ چیز امانت رکھتا ہے تو وہ بھی پورا کرنا بندہ مومن پر لازم اور ضروری ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو جاتا ہوں۔ یعنی تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، تم اگر مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو گے تو میں تمہیں جنت کی بشارت دوں گا، جنت کی ضمانت دوں گا۔ پہلی چیز کہ بات بولو تو سچ بولو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے سب سے پہلے اس چیز کی ضمانت دو کہ تم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، کیا ایک مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نعم، یعنی ایک مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ، کیا بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بخیل بھی ہو سکتا ہے ایک مسلمان۔ پھر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ایک مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا، یعنی ایک جو مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، وہ جھوٹا نہیں ہوگا، یعنی مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو آج اس ایک پوائنٹ کو لے کر ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں کہ ہم قدم قدم پر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اگر مارکیٹ کی طرف جائیں تو بازاروں کے اندر جھوٹ، گھروں کے اندر جھوٹ، ہر لین دین کے معاملے کے اندر جھوٹ، عام بول چال کے اندر جھوٹ۔
تو اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے جھوٹ، کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، یعنی جھوٹا ہونا منافق کی علامت ہے، مسلمان کی علامت نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، ان میں سے پہلا ہے کہ جب بولو گے تو سچ بولو گے، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وعدہ کرو تو پورا کرو۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہم کسی سے عہد و پیمان کرتے ہیں، چاہے وعدہ عہد و پیمان چھوٹے لیول کا ہو یا بڑے لیول کا ہو، ہم کتنا اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ کہ کہیں کسی نے ہمیں انوائٹ کیا، دعوت دی، تو ہم نے اس سے کہا کہ ہم نے آنا ہے، لیکن ہم شرکت نہیں کر سکے بغیر کسی شرعی مجبوری کے، یعنی ہم نے وعدے کو توڑ دیا۔ وعدے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف ہم قسم اٹھا کر اپنی بات کو پختہ کر لیں، نہیں، بلکہ قولاً ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے یا یہ معاملہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے کرنا ہے، تو گویا کہ مسلمان کا قول یہ وعدہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی عہد و پیمان کر لیا، کسی سے کوئی بات کر لی، تو آپ اس بندہ مومن پر اس کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو، یعنی جب کوئی چیز ہمارے پاس بطور امانت ہو تو اس کو پورا کیا جائے۔ امانت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک امانت تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کسی نے کوئی چیز گروی رکھوائی، امانتاً رکھائی، عاریتاً ہمیں دی، تو اس کو ہم مقررہ وقت تک اس کو پہنچا دیں، لوٹا دیں، یہ امانت کی ادائیگی ہے۔ اور دوسری امانت یہ ہے کہ حق اور سچ بات کہنا، جہاں پر ہم پر لازم ہے وہاں پر حق اور سچ بات کہہ دیں، یہ بھی امانت کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ کہ سچی گواہی دینا یہ امانت کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ کہیں کوئی معاملہ ہو کہ جو گواہی پر مشتمل ہو، تو وہاں پر اگر اور کوئی گواہ نہ ہو تو ہم ہوں، تو وہاں پر بیائی نہیں، اسی طریقے سے گواہی دینا یہ بندہ مومن پر لازم اور ضروری ہے اور امانت کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دوں گا، یعنی 2 جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان، اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے شرمگاہ، ان 2 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو پست کرو، یعنی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ مطلب کیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو آوارہ نہ چھوڑو، یعنی اس سے بے حیائی کے مناظر نہ دیکھو، وہ چیزیں نہ دیکھو کہ جن کا دیکھنے سے اللہ رب العالمین نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اور چھٹی چیز کہ اپنے ہاتھوں کو روکو، یعنی ان ہاتھوں سے کسی دوسرے کو ضرر نہ پہنچاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر کوئی مومن ان 6 باتوں کا ضامن ہو جاتا ہے، ایک مسلمان، ایک مومن، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کو اختیار کرنے، ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کامیابی حاصل کرنے والے وہ مومن جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں ان کے وقت میں ان کے شرائط اور آداب اور پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت سے مراد کیا ہے کہ مقررہ وقت پر ان کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، وقت گزرنے کے بعد ادا نہیں کرتے، بلکہ جو کتابہ موقوتہ مقررہ وقت ہے اس مقررہ وقت پر ان کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک، یہی لوگ۔ ان آیات مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جن ایمان والوں میں جو ہم نے اس سے قبل 9 سے 10 وصف اور خوبیاں اللہ رب العالمین نے ان آیات مقدسہ سورہ مومنون کے ابتدا میں بیان فرمائیں، اگر کسی کے اندر یہ کوالٹیز پائی جائیں گی، خصوصیات پائی جائیں گی، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یرثون الفردوس، یہ فردوس کے مالک ہیں، یہ فردوس کی میراث کو پانے والے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کوالٹیز کو اختیار کر لیتا ہے، ان وصف، ان خوبیوں کو اپنا لیتا ہے، تو یہ جنت الفردوس کے وارث ٹھہرائیں گے، یہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ انہیں اس میں سے نکالا جائے گا اور نہ وہاں انہیں موت آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ہر شخص کے 2 مقام ہوتے ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ جب کوئی شخص مر کر
ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائے گا تو اہل جنت اس کے جنتی مقام کے وارث ہوں گے۔ یہی اس آیت اولئک ھم الوارثون کا مقصد ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنایا۔ الانسان، انسان، اس آیت سے رکوع کے آخر تک اللہ رب العالمین اپنی قدرت پر 4 دلائل بیان فرما رہا ہے۔ سب سے پہلی دلیل انسان سے اللہ رب العالمین نے لی، اور اب اللہ رب العالمین نے انسان کو مرحلہ وار پیدا کیا کہ انسان کا وجود پہلے کیسے تھا، پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا وجود کیسے ہوا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کی حیت اور صورت کو کیسے تبدیل کیا، یعنی ایک صورت سے دوسری صورت کے اندر کیسے تبدیل کیا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر غور و تفکر کرنے سے اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کا استدلال کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر ہم نے اس پانی کو بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اسے ایک دوسری صورت بنا دیا۔ تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ہم نے اس پانی کو بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا۔ انسان کی ظاہر و باطن، اس کے ہر عضو اور ہر جز میں اللہ رب العالمین کی قدرت اور حکمت کی اتنی نشانیاں موجود ہیں کہ جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان کی شرح بیان کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص انصاف کے ساتھ اپنی تخلیق کے مراحل اور اپنے جسم کی بناوٹ میں غور و فکر کرے تو اس کے پاس یہ بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوگا کہ ایسی حیرت انگیز تخلیق پر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی قادر نہیں، اور وہی اکیلا اس کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کے اندر غور و تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی توفیق رفیق مرحمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔